عبداللہ بن عمرو جو صحابی رسول تھے، ان کی عبادت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نفلیں پڑھا کرتے تھے، پوری رات نفل پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ یہاں دیکھیے پورا دن روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھیے پورا دن آدمی روزہ رکھتا ہے، کام و کاج کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے۔ آدمی ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر کاروبار کرنے کی بنیاد پر آدمی تھک جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھیے عبداللہ بن عمرو دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں اور رات بھر آرام کرنے کے بجائے عبادت کرنے میں مصروف ہے، نفلیں پڑھنے میں مشغول ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے والد محترم نے ان کا نکاح کر دیا، ان کا نکاح کر کے ان کی شادی کر کے ان کو روانہ کیا۔ شادی ہونے کے بعد دولہا اور دلہن خوشی میں رہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پر دولہا رہتا ہے وہاں پر مسلمان کے 20 سال والدین کے ساتھ رہتا ہے، زندگی کے 15-20 سال گھر میں گزارتا ہے۔ ایک دلہن ہوتی ہے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے، گھر کے کام و کاج کرتی رہتی ہے۔ جب ان کے نکاح کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی کے ایام آتے ہیں، عجیب طرح کی کیفیت دولہا اور دلہن کے دلوں میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو زندگی پچھلی گزر رہی تھی وہ الگ طرح کی زندگی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوگا، میری زندگی میں شوہر آئیں گے، شوہر سوچتا ہے کہ میری زندگی کے اندر دلہن آئے گی، دونوں کے درمیان عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوتی، عجیب طرح کی خوشی ہوتی۔ تو جب ان کے والد محترم نے عبداللہ بن عمرو کا نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد رخصتی کرتے ہیں، رخصتی ہونے کے بعد جب رات کا وقت آتا ہے، بزرگان محترم عبداللہ بن عمرو کی حالت دیکھیے، وہ بستر پر آرام کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی بیوی سے ایک چھوٹی سی درخواست پیش کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی درخواست سامنے رکھتے ہیں اور اپنی بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آج کتنے نکاح ہو رہے ہیں، کتنے نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کوئی نوجوان نکاح ہونے کے بعد اس طرح کی درخواست، اس طرح کی بات اپنی بیگم صاحبہ کے سامنے رکھ کر کیا آج کا کوئی مسلمان نماز پڑھ کر اپنی زندگی کی شروعات کر رہا؟ نکاح ہو گیا، موج مستی میں لگ جاتے، نکاح ہو گیا، عیاشی میں اتر جاتے۔ یہاں دیکھیے جب نکاح ہوا، بیوی سے عبداللہ بن عمرو ایک درخواست رکھتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تو بیگم صاحبہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پوری رات نفل پڑھنے والے، بیگم صاحبہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پوری رات مصلی پر کھڑنے والے، چونکہ نئی بیوی ہے، نئی دلہن ہے، ابھی اس کو شوہر کے متعلق کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ اجازت دے دی، دیکھا کہ نفل پڑھنے کے لیے رکعت باندھ لی، رکعت باندھ لینے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کا دل نماز ہی میں لگ چکا ہے، اللہ سے اس کا نیٹ ورک جڑ چکا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، 2 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک اس کی نماز ختم نہیں ہوئی، تہجد کا وقت آ رہا ہے، ابھی تک اس کی نماز ختم نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہونے کے لیے تھوڑا سا وقفہ رہ گیا ہے، یہ نفل پڑھنے کی غرض سے کھڑا ہوا ہے، اس کو میرا خیال بھی نہیں آ رہا، میرے بارے میں کوئی بات نہیں سوچ رہا ہے، نفل پڑھنے کے لیے رات میں کھڑا، فجر کی اذان ہو چکی ہے، ابھی تک اس کی نفل نماز ختم نہیں ہوئی۔ اتنی عبادت کرنے والے عبداللہ بن عمرو اتنے بڑے صحابی رسول گزرے،
چنانچہ جب فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز کے بعد عبداللہ بن عمرو کے والد محترم سے جب ان کی باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو ان کے والد محترم نے پوچھا، بیٹا تمہاری رات کیسے گزری؟ تو بیٹے نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابو جان میری رات تو عبادت میں گزری، نفل پڑھنے میں گزری۔ والد محترم نے عبداللہ بن عمرو سے کہا، ارے تیرا تو ستیہ ناس ہو، میں تو تیرا نکاح اسی لیے کیا تھا تاکہ تو بیوی کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے، اور تو جا کر وہاں بھی عبادت کرنے کے لیے پوری رات گزار دیا۔